السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی ہی کمال کی ہے، اور یہ ویڈیو ناظرین ایسی ہے کہ جیسا کہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈیا کا جو پی ایم ہے نریندر مودی جس کا نام ہے، اس نے طلاق کے حوالہ سے جو باتیں کی ہیں، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ وہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دے رہا ہے۔ تو ناظرین، میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ طلاق کے حوالے سے ایک یعنی کہ غیر مسلم ہو کے، یعنی کافر ہو کے، اور یہ طلاق کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس نے طلاق کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو ساتھ ہی ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے یہ ہم نریندر مودی کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تین طلاق کے پکش میں باتیں کرتے ہیں، تین طلاق کی وکالت کرتے ہیں۔ یہ ووٹ بینک بھوکے لوگ مسلم بیٹیوں کے ساتھ بہت بڑا انیائے کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تین طلاق سے تو صرف مہیلاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ تین طلاق سے جو نقصان ہوتا ہے نا، وہ صرف بیٹیوں کو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کا دائرہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ سوچئے، بہت ہی ارمانوں کے ساتھ بیٹی کو شادی کر کے سسرال بھیجا ہو، اور 8-10 سال کے بعد تین طلاق کہہ کر کے اس کو کوئی نکال دے، تو اس ماں باپ کا کیا ہوگا جس کے گھر میں بیٹی واپس آتی ہے؟ اس بھائی کا کیا ہوگا؟ وہ بھائی، پتا، سب اس بیٹی کی چنتا میں اتنے دکھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تین طلاق سے صرف بیٹیوں کو ہی انیائے ہوتا ہے، اتنا نہیں، پورے پریوار تباہ ہو جاتے ہیں، ماتا، پتا، بھائی سب دکھی ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے، دنیا کے انیک مسلم باہلیہ دیش، اس کا اسلام سے سبندھ ہوتا تو دنیا کا کوئی مسلم دیش تین طلاق ختم نہیں کرتا۔ مسلم باہلیہ دیش جہاں پوری طرح اسلام راجیہ ہے، وہاں بھی تین طلاق بند کر دیا ہے۔ میں پرسوں ایجپٹ میں تھا، مصر میں تھا۔ مصر میں، ایجپٹ میں 90% سے زیادہ سنی مسلمان سماج ہے، اور ایجپٹ میں آج سے 80-90 سال پہلے تین طلاق کی پرتھا کو سماپت کر دیا۔ ہم سے 90 سال پہلے۔ اگر تین طلاق اسلام کا ضروری انگ ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ اگر تین طلاق اسلام کا ضروری انگ ہے تو انڈونیشیا میں کیوں نہیں ہوتا؟ اگر تین طلاق اسلام کا ضروری انگ ہے تو قطر، جارڈن، سیریا، بنگلہ دیش، یہ تو سارے مسلم بستی والے دیش ہیں، وہاں پر ان کو بند کیوں کر دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بیٹیوں پر تین طلاق کا پھندا لٹکا کر کچھ لوگ ان پر ہمیشہ اتیاچار کرنے کی کھلی چھٹ چاہتے ہیں۔ یہی لوگ تین طلاق کا سمرتھن بھی کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اس لیے ہی میری مسلم بہنیں، بیٹیاں، میں جب بھی جہاں جاتا ہوں وہ بھاجپا کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، مودی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ آپ یہ بتائیے، مودی سرکار کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسا کام کاج کیا؟ نہیں، ہمیں نہیں صحیح لگتی۔ نہیں صحیح لگا، لیکن جو انہوں نے تین طلاق بین کیا، بولتی مسلم مہیلائیں بہت خوش ہیں ان کے کام کاج سے۔ کوئی خوش نہیں ہے، اس سے تھوڑی نہ فرق پڑتا ہے۔ کوئی ایک کام ایسا کروا کے اچھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تین طلاق سے بھی خوش نہیں ہے؟ تو ہمارے اس کا وہ اپنے آپ کرتے ہیں نا، ہمارے مسلم اس کا وہ ہے، وہ اپنے آپ کر لیتے اس کا۔ وہ مودی شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہے؟ شریعت کے حساب سے اپنے آپ اسلام کے وہ اپنے آپ کرتے ہیں نا وہ لوگ۔ کوئی اسی کام میں تھوڑی نا ان کا وہ ہو گیا خالی ایک، اور باقی تو مسلمانوں کو یہ ٹارچر کر ہی رہے ہیں۔ ٹارچر کر رہے ہیں؟ بالکل، کیسے ٹارچر؟ ہر طرح ہر طریقے سے، کہیں مزار توڑ رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں۔ یو پی میں تو بہت خراب ماحول کر رکھا ہے۔ یو پی میں یوگی نے تو بہت زیادہ بیکار کر رکھا ماحول۔ مسلمان کہتے ہیں کہ مودی یہ، مودی وہ، مودی ایسے۔ ارے مسلمانوں کے پہلے یہ دیکھیے کہ ان کی ساری عورتیں مودی جی کے پاس کیوں آئیں، کیوں مانگا انہوں نے کہ ہاں مودی جی ہمیں انصاف چاہیے، یہ تین طلاق ہے انہیں ختم کیجیے۔
कीजिए। अच्छा, 3 तलाक में बोलती है ना कि हमारे शरीयत के खिलाफ है, अब जो हमारा कानून था वो उसे क्यों देखो, हटाया? वो जो कट्टर हैं मुसलमान, वो तो यही चाहेंगे कि हमारी जो औरतें हैं इनको तो जितना इनका एक्सप्लॉइट के, जितना शोषण करें, जितना दबाएं, जितना बुरके में रखें वो करें। तो मोदी जी तो ये सब नहीं देख सकते ना। मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अभी आपने बताया कि हम महिलाओं के लिए, हमारे मुस्लिम धर्म में हम महिलाओं को बहुत 75% हम सम्मान देते हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं। तो मेरा एक सवाल ये है जो कि मैं आए दिन देखती हूँ कि जो आपके जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो तलाक का जो सिस्टम है, 3 बार तलाक देने के बाद उस पर जो इद्दत पीरियड का जो केवल मेंटेनेंस मिलता है, उसके बाद एक अनपढ़, एक ऐसी महिला जो अपना सोर्स ऑफ इनकम उसका कुछ भी नहीं है, उसको किसके सहारे पर छोड़ दिया जाता है। हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि ऐसी महिलाओं को जीवन जो आसानी से कट सके। थैंक यू। बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम मज़हब में जब किसी का तलाक होता है तो बहुत से अनपढ़ ख़वातीन जिन्हें इल्म नहीं होता, उनको जीने के लिए कुछ पैसा नहीं होता, तो कुछ ऐसा मेंटेनेंस जिस तरीके से होना चाहिए कि नहीं। जो इसके मेन वजह है जो आज के माशरे में ये हो रहा है वो है कि इस्लाम का कम इल्म होने के वजह से ये चीज़ हो रही है। अगर हर इंसान इस्लाम मज़हब को सही तरीके से समझ सके तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हुकूक ख़वातीन के इस्लाम में है वो कोई भी मज़हब में नहीं, कोई भी सोसाइटी में नहीं है। पहला चीज़ ये कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आम तौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है, उसे कहते हैं डाउरी, डाउरी देती है आम तौर पे। और इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाले बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो। हम जिसे कहते हैं महर। महर निकाह होने के लिए फ़र्ज़ है। हमारे इस देश में आम तौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से ज़बरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को महर देना चाहिए और अपने बराबर का महर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन, हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। ज़बरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से, ज़बरदस्ती आप ले नहीं सकते। ना आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में औरत को महर मिलता है शादी में, और महर निकाह होने के लिए फ़र्ज़ है। और महर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे। वो अलग बात है कि वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज़ है। तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती है मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शौहर के पास कुव्वत है वो देगा, नहीं कुव्वत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब ममालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब ख़वातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं महर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी महर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी महर हो गया। तो महर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है। अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो महर तय कर सकते हैं।
اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی, اسے گریجویٹ بنایا, تعلیم کے اوپر خرچہ کیا, تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے, چاہے خود رکھے, یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے, ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل اسپیکٹس ہے خرچہ اس کا, شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی, شادی کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل اسپیکٹ, لاڈجنگ, بورڈنگ, کلودنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں. یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشیلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشیلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا, بہت اہم سوال ہے. پہلا ہم یہ جان لیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو اتنے حقوق دیے, حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کرتے ہیں, جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ. کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا دینا فرض ہو جاتا ہے, بھلے وہ مہر 50,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے, عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے, جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے, تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے, تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے نہیں ہے, نعوذ باللہ. ایسا کر ہی نہیں سکتے, نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق. لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا, آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی, شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے, اگر اسلامک حکومت ہے, حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے, اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1,000 روپیہ دے, 5,000 روپیہ دے, تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں, کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ, اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق, کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا نہیں دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں. اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں, ان کی غلطی ہے, اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے, طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں, اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا, آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے, اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے, تو غلطی کس کی, مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی.
اسے مرسیڈیز کا چلانے آتا نہیں. تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے، کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے، کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کے آؤں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی کمال کی گفتگو کی ہے. تو آئیے ناظرین، اسی والا سے ہم صحیح المسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح المسلم ہے اور کتاب الطلاق کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت کے اندر 3 طلاق ایک مجلس کے اندر کہنا اس کو ایک شمار کیا گیا ہے. اور ایسے ہی ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت چل رہا ہے، تو ان کی موجودگی کے اندر بھی 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا گیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پہلے جو 2 سال تھے ان کے اندر بھی 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا گیا. بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ 3 ہی ہوگی، اس لیے کہا کہ یہ عام ہی ہو چکی تھی، جس کا دل کرتا یہ جملہ بول دیتا تھا. تو دوسرے نمبر پہ ناظرین یہ بھی بات کرتے چلیں، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات ہو، تو ہم بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہی لیں گے. جیسا کہ آپ ناظرین جامع ترمذی کی کتاب آپ حج نکالیں گے، اس کے اندر آپ کو ایک حدیث ملے گی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے پاس، یعنی عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، عبداللہ بن عمر کے پاس آنے والا ایک شام سے آدمی آیا. اس نے آ کر کہا کہ حج تمتع کیا جا سکتا ہے، یعنی عمرہ کرنے کے ساتھ ہی حج کا بھی احرام باندھ لیا کر سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جی بالکل کرنا چاہیے. تو آگے تو وہ شام سے آنے والا آدمی کہنے لگا آپ کے ابو جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. تو عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے یہ بات کہنے لگے ایک طرف میرے ابو کی بات ہو اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تو میں تو وہ بات لوں گا جو میرے محبوب علیہ السلام کی بات ہوگی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی میں تو وہ لوں گا اور اپنے باپ کی بات کو رد کر دوں گا. تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر بھی 3 طلاق کو ایک شمار کیا گیا، حضرت وصی کے دورہ خلافت میں بھی اور حضرت عمر فاروق کے پہلے 2 سال میں. تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.